بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی آمد کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی کہ بڑے مختصر سے نوٹس پہ آپ نے زحمت کی اور تشریف لائے یہاں پر۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم آپ سے بڑی آپ سے بڑی اہم باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو کچھ ہم اپنے جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں، اور کچھ آپ کے سوالات کا بھی ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان پورے میں اور بالخصوص صوبہ بلوچستان میں کوئی منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو کیا جا رہا ہے، جس کے وجہ سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور حکومت کے جو باقی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ تمام کا تمام جو منفی میڈیا ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم سوال و جواب میں اس کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن یہ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس منفی میڈیا کے اثر کو زائل کرنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو زائل کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ ایک مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں پر خاتون اور چار دیواری کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور نہ صرف یہ ہماری روایات کا حصہ ہے بلکہ یہ ہماری مذہبی روایات کا بھی حصہ ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص یہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ اس چادر اور چار دیواری کے اس کے حقوق کو پامال کرے، اور جو بھی یہ شخص اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں وہ ان کے خلاف قانون جو ہے اپنا رستہ خود بناتا ہے اور اس کو بخوبی سزا دینا بھی جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بلوچستان جو ہے وہ باقی تینوں صوبوں کی نسبت خواتین کی ریپرزنٹیشن کے معاملے میں تھوڑا سا ذرا پیچھے تھا، لیکن اب یہ موجودہ آئی جی صاحب کی بڑی محنت اور ان کی جو ہے گو دلچسپی کے باعث ہم ایک بہت بڑا انیشیٹو یہاں پر لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 280 کے قریب ہماری جو ریکروٹمنٹ جو ہے سیٹیں جو ہیں جس میں کانسٹیبل اور اے ایس آئیز اور سب انسپیکٹرز شامل ہیں، ان کو ہم ڈائریکٹ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے پراپر ایک کیمپین لانچ کی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اینڈ تک یہ تمام کا تمام پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک آنے میں ایک دقت تھی، وہ دقت خواتین کی طرف سے ہے، خاندان کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ جی ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس محکمے میں بھیجیں، تو ہم نے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کی ہے میڈیا کے تھرو۔ وہ فلم جو ہے وہ جو ہم نے بنائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، ابھی میں کسی ایک کو دوں گا تاکہ وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ مل جائے گی۔ وہ ہم نے کیمپین لانچ کی ہے جس میں ہماری جو پی ایس پی آفیسرز ہیں، ہماری دوسرے جو ہے صوبوں کی آفیسرز ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ انٹرویو دیا ہے اپنی مادری زبان میں، پشتو، بلوچی، سندھی، پنجابی، اردو میں، کہ یہاں پر آنے کے کیا فوائد ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہماری ایک سب انسپیکٹر صاحب یہ بیٹھی ہیں، یہ ایس ایچ او ہیں ویمن پولیس اسٹیشن کی۔ ہم نے کوئٹہ میں ویمن پولیس اسٹیشن بنا لیا ہے، اس کی ایس ایچ او صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، اور ہم نے تربت میں بھی ایک پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا قیام کی منظوری لے لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اینڈ تک وہاں پر بھی پوسٹ ہو جائے گا۔ عملہ وہاں پہنچ گیا ہوا ہے، صرف بلڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ بھی بلڈنگ انشاءاللہ بن جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا گوادر جو ہے وہاں پر بھی یہ فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے ہمارا خواتین کا لانچ ہو گیا ہے۔ تو ان دور افتادہ مقامات پر اور کوئٹہ میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اگر خواتین آ رہی ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ کام سر انجام دینا چاہتی ہیں جس کو عام آدمی بھی کرنا ہے کے لیے ذرا دقت محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ یہاں پر ہم نے جینڈر سینسٹیوٹی کے اوپر جو ہے ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ جو محروم طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمارے معاشرے میں جو اقلیتیں ہیں، ان کو ہم وہ شاید تحفظ دینے میں یا ان کو وہ مقام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو ہم سے جس کا وعدہ قائد اعظم نے جو ہم سے کیا تھا، اور ہم اس وعدے کو بخوبی سر انجام دینا جو ہے سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک اے آئی جی جو ہے گریڈ 18 کی سیٹ جو ہے منظور کروائی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری جو ہے تقریباً کام مکمل ہو گیا ہے، اور وہ پوسٹ بھی ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے کچھ عرصے میں، جس کے بارے میں ڈی آئی ہیڈ کوارٹر صاحب آپ کو اینڈ پہ کوسچن آنسرز میں بتا دیں گے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی یہاں پہ بن گیا ہے، یہ اسی بلڈنگ سے تھوڑا سا آگے جو ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر ہم
ان لوگوں کے ساتھ جو کہ محروم طبقہ ہے یا اقلیتیں ہیں یا خواتین ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ پولیس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا ہے اور عام پولیس کے ساتھ رابطہ نہ رکھا جا سکے تو وہ وہاں پر آ کے رابطہ کر سکتی ہیں۔ نہ صرف اس میں فیسیلیٹیشن سینٹر موجود ہوگا بلکہ وہاں پر کوئی اور آگاہی کے بارے میں کوئی کانفرنسز اگر ہونی چاہیں یا منعقد کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم اس میں کریں گے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاشرہ ایک جگہ پر آ کے رک گیا، اس سے آگے نہیں وہ جا سکا، جس میں یہ تمام طبقے جو ہیں، جو محروم طبقہ یا اقلیتیں جو ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں، تو ہم اس اثر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ پاکستان کی پولیس شاید واحد پولیس ہے، میں چونکہ چاروں صوبوں میں نوکری کر کے آیا ہوں اس لیے مجھے اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ویمن سیفٹی ایپلیکیشن بھی ہم نے لانچ کی ہوئی ہے، متعارف کرائی ہے، جو گزشتہ 1 سال سے گوگل پلے پہ اور ایپل پہ یہ اویلیبل ہے، جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ ہمارے سینٹرل ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے کسی بھی وجہ سے تو وہ اس ایپ کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتی اور ہم اس کی مدد کو وہاں پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں اب تک ہمیں تقریباً 150 درخواستیں موصول ہوئی جو کہ ڈومیسٹک وائلنس یا ان کے ساتھ کچھ اور ان کے کوئی ایشوز تھے جس کو ہم نے جا کے حل کرایا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی توسط سے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچیں اور بتائیں کہ اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے بلوچستان میں، کوئٹہ میں، بلکہ پورے بلوچستان میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو مختلف بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں اور ایجنسیز ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز سر فہرست ہے، ان کے ساتھ ہمارا بڑا لیزون ہے جس میں ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ، کیونکہ مائنورٹیز اور اقلیتوں کے اور جو محروم طبقہ اور یہ خواتین کے بڑے ایسے نازک ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہماری آگاہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں بات کرنا نہ آتی ہو، ہمیں سوال پوچھنا نہ آتا ہو، اگر کوئی خاتون ہمارے پاس پہنچے اور اپنی کوئی روداد بتانا چاہے تو شاید ہم اس سے سوال کرنا نہ جانتے ہوں کہ ابھی یار ہم نے پوچھنا کیسے۔ ایک مرد آگے بیٹھا ہو یا ایک خاتون بھی آگے بیٹھی ہو، اس سے سوال کیسے پوچھے گی کہ ہاں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ ٹریننگ کے تھرو ہم نے اپنے ان آفیسرز کو، یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ان کو ہم ٹریننگ دی ہے کہ خاتون کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ اور محروم طبقے کے ساتھ کیسے بات کرنی۔ یہاں سے بات آگے شروع ہوگی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا قانون ہم اس پر عمل درآمد کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی سزا اور ہر چیز کی جزا بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے۔ ہم ان تمام پولیس محکموں میں ہم نے بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا نظام بنایا ہے اور اس سلسلے میں موجودہ آئی جی صاحب نے یہاں پر ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہاں پر اپنا تشکیل دیا ہے اور اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو ہم کمپلینٹ سیل اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو جو ہمارے اندر ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ہمارے محکمے کو نقصان پہنچایا ہے، منفی ان کی کام کی وجہ سے منفی ہماری شہرت ہوئی، ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں اور وہ ایکشن جو ہے وہ اس طرح سے لیں گے جو کہ جس کو بعد میں عدالت میں بھی جسٹیفائی کیا جا سکے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان پولیس جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی حالات میں کسی کے خلاف کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ یہ تمام کا تمام جو منفی پروپیگنڈا جو ہے یہ جو کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ملوث ہیں جن لوگوں کا ہم سب کو پتہ ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ بلوچستان کی پولیس کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی وجہ سے کسی قسم کی کوئی اللیگل کام، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ میں آپ کے ان سوالوں کو جواب دوں گا جو کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کسی ٹویٹ کے حوالے سے یا کسی سوشل میڈیا کے کسی سوال کے حوالے سے، لیکن یہ بات میں آپ کو علی اعلان میں آپ کو کر رہا ہوں۔ ہم طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو کوئی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی محروم طبقہ جو ہے، میں قومیت کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں محروم طبقے کے حوالے سے بات کروں گا۔ محروم طبقہ نہ صرف ایک قوم ہے بلکہ ساری قومیں محروم طبقے میں ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان تمام کے لوگ ہمارے صفوں میں موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم تربت میں جا کے پولیس اسٹیشن کا قیام کرنا چاہتے ہیں، ویمن پولیس اسٹیشن کا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ وہی محروم طبقہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم محروم طبقے کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ اگر ہم گوادر میں جا کے
اگر کوئی کام یہ کرتے ہیں یا ہم جا کے وہاں پر ویمن پولیس اسٹیشن بناتے ہیں تو وہی ویمن جو ہیں جن کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ سوسائڈ بامبنگ میں انوالو ہیں، تو وہی خواتین اب لوگوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہیں۔ تو میرا یہ پورا اپنا خیال ہے، اور میں آپ کو اس دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ صوبہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ویمن پولیس کے حوالے سے اور دوسرے ایلیمنٹس کے حوالے سے یہ انشاءاللہ سر فہرست ہوگا، ایکشن کے حوالے سے، کوانٹٹی کے حوالے سے نہیں، اپنے ایکشن کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر کام کرنے کی بہت گنجائش ہے۔ آخری میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارے عسکری ادارے، وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ اس ملک کے مفاد میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کارروائیوں کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمیں کچھ ایسی کامیابیاں میسر ہوئی ہیں جو کامیابیاں ہم نے بڑے عرصے کے بعد حاصل کی ہیں، اور ان کامیابیوں کا ثمر ہے کہ اس وقت بلوچستان میں امن قائم ہے۔ یہ جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو کہ لو لیول کی انسرجنسی ہے، لیکن جو ہائی لیول کے جو واقعات ہیں وہ نہیں رونما ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے سر فہرست اور عسکری ادارے اپنا کام جو ہے سرعت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔